بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی ویڈیو میں ہم آغاز کر رہے ہیں نہم جماعت کی فزکس کے یونٹ نمبر 3 کا، جس کا نام ہے ڈائنامکس۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے کہ کائنیمیٹکس میں ہم نے صرف موشن اور اس میں تبدیلی کا مطالعہ کیا، لیکن ہمارے علم کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ ہم موشن کی وجوہات کو نہ سمجھیں، یعنی کس وجہ سے وہ موشن ہوئی، کس وجہ سے وہ حرکت میں آئی چیز یا اس میں تبدیلی آئی۔ مکینکس کی وہ شاخ جس میں ہم کسی جسم میں موشن کے ساتھ اس کی وجوہات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ڈائنامکس کہلاتی ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ تو یہاں پہ اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں، اس کے نیچے لائن لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا اور اس میں فرق کرنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مکینکس کی وہ شاخ جس میں ہم کسی جسم میں موشن کے ساتھ اس کی وجوہات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور جس میں وجوہات کے بغیر ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ کائنیمیٹکس ہوتی ہے۔ وہ اس سے پہلے والا یونٹ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے اس نے بتایا ہوا کہ اس یونٹ میں کیا کچھ پڑھنا ہے، اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں صرف یہ اس تعریف کو آپ نے سمجھنا اور یاد کرنا ہے، فورس، انرشیا اور مومنٹم۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے نیوٹن کے جو موشن کے قوانین ہیں ان کو پڑھنا ہے ہم نے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی تصورات کا پتہ ہونا چاہیے، کانسیپٹس کا پتہ ہونا چاہیے، جس میں فورس، انرشیا اور مومنٹم ہے۔ یہاں سب سے پہلے بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی جسم کی حرکت کو سمجھنے کے لیے نیوٹن کے موشن کے قوانین بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان قوانین کو زیر بحث لانے سے قبل مناسب یہ ہے کہ ہم چند اصطلاحات مثلاً فورس، انرشیا اور مومنٹم کو سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے فورس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اس کو غور سے سننا ہے کیونکہ آنے والا سارے کا سارا جو یونٹ ہے وہ ان بنیادی تصورات پر ہی مشتمل ہے یا اس پہ بیس کرتا ہے۔ ہم دروازے کو اپنی طرف کھینچ کر یا دھکیل کر کھولتے ہیں۔ میں یہ جو شکل ہے 3.1 جو صفحہ نمبر اس پہ ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک ریڑھی والا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ کیا کر رہا ہے کہ ریڑھی کو دھکیل رہا ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ لوگ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے آدمی جو ہیں وہ ریڑھیوں کے اوپر مختلف چیزیں لگائی ہوتی ہیں اور ان کو دھکیل کر آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ شکل میں ایک آدمی ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دھکیلنے سے ریڑھی کو موشن میں لایا جا سکتا ہے، موشن مطلب حرکت میں لایا جا سکتا ہے، یا اس کی موشن یا حرکت کی سمت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا پھر چلتی ہوئی ریڑھی کو روکا جا سکتا ہے۔ یعنی جب وہ آدمی اس پہ فورس لگاتا ہے تو فورس لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریڑھی ہوتی ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، یا اسی فورس کو استعمال کر کے وہ ریڑھی کو روک بھی سکتا ہے۔ شکل 3.2 میں ایک بیٹسمین مطلب یہ جو گیند باز ہوتا ہے، یہ والا جو شاہد افریدی صاحب بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ شکل میں، جو بیٹ سے ہٹ لگا رہے ہیں گیند کو، تو ایک بیٹسمین اپنی طرف آنے والی بال کو ہٹ لگا کر اس کی موشن کی سمت میں تبدیلی لا رہا ہے یا اس کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ فورس ہمیشہ کسی جسم کو حرکت ہی دے، جیسے ابھی انہوں نے بتایا، اس سے پہلے بھی ریڑھی والی مثال میں ہمیں بتایا کہ فورس لگا کر ہم ایک چیز کو حرکت دے سکتے ہیں یا حرکت کرتی ہوئی چیز کو روک بھی سکتے ہیں۔ اسی سے آگے مثال انہوں نے بتائی ہے کہ شکل 3.3 میں ایک لڑکا دیوار کو دھکیل کر اسے حرکت میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا وہ اسے حرکت دے سکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں حرکت دے سکے گا۔ آپ ایک دیوار جو آپ کے کمرے کی ہے اس وقت، اگر آپ کے کلاس روم کی جو دیوار ہے اس کو دھکیلیں تو آپ بالکل بھی اس کو ہلا نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی سے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فورس سے ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوں یا وہ اپنی سمت تبدیل کریں یا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت میں آ جائیں۔ ایک گول کیپر کو اپنی طرف آنے والے فٹ بال کو روکنے کے لیے فورس صرف کرنا پڑتی ہے۔ یہ صرف ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لگانی پڑتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ہم کہ فورس ہے کیا چیز۔ فورس اصل میں کیا کرتی ہے کہ چیزوں کو، جسم کو موشن میں لاتی ہے یا لانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ فورس جب کسی جسم پر لگتی ہے تو ہمیشہ وہ چیز موشن میں آ جاتی ہے، بلکہ فورس کا کام یہ ہے کہ وہ یا تو حرکت میں لاتی ہے یا لانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ جو فورس ہوتی ہے وہ یا تو جسم کو روکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ہم غبارے کو دبائیں تو کیا ہوگا؟ غبارے کی جو حالت ہے وہ بدل جائے گی، وہ بگڑ جائے گی۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے دبائیں تو وہ دوسری طرف جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ چلی جائے گی اس کی۔ آپ چاقو کی تیز دھار والے حصے کو کسی سیب میں
داخل کر کے اسے کاٹ سکتے ہیں۔ پس اگر کوئی فورس کسی جسم پر عمل کرے تو وہ اس کی شکل اور سائز کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ تو یہاں ایک اور بات انہوں نے بتا دی ہمیں کہ جو فورس ہے وہ موشن میں چیزوں کو لا سکتی ہے یا اس کو کوشش کر سکتی ہے، روک سکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے، یا وہ ایسے فورس جو ہے جب بھی کسی جسم پر لگتی ہے تو وہ اس کی شکل اور اس کے سائز، اس کی جسامت کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ سکتی ہے لکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو۔ انرشیا کی بات کر لیتے ہیں اب ہم۔ گلیلیو نے مشاہدہ کیا کہ ایک بھاری جسم کی بنسبت ایک ہلکے جسم کو موشن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ بھاری اجسام کو موشن میں لانا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ موشن میں ہو تو انہیں روکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں آسانی سے، لیکن اگر وہی آدمی ایک گاڑی پہ جا رہا ہے یا ٹرک پہ جا رہا ہے تو اس کو روکنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، ناممکن ہوگا آپ کے لیے۔ نیوٹن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر جسم اپنی ریسٹ کی حالت یا یونیفارم موشن کی حالت میں تبدیلی میں، یعنی اس کی جو ریسٹ کی حالت ہوتی ہے جب اس میں تبدیلی آتی ہے، یعنی وہ حرکت کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، یا ایک چیز یونیفارم موشن سے حرکت کر رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی طاقت اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں مزاحمت پیش کرتا ہے۔ اس نے مادہ کی اس خصوصیت کو انرشیا کا نام دیا، یعنی وہ جو مخالف سمت میں لگنے والی فورس ہوتی ہے اس کو انرشیا کا نام دیا۔ اور جسم کے انرشیا کا اس کے ماس کے ساتھ تعلق معلوم کیا، یعنی جسم کا جو انرشیا ہے اس کے ماس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یعنی جیسے اس نے پہلے بتایا کہ بھاری جسم ہے اس کو ہلانا مشکل ہوتا ہے اور ہلکا جسم جو ہے وہ اس کو ہلانا آسان ہوتا ہے، یہی بات دوبارہ آپ دیکھیں کہی جا رہی ہے کہ جتنا کسی جسم کا ماس زیادہ ہوگا اتنا ہی اس جسم کا انرشیا زیادہ ہوگا۔ یعنی انرشیا جو ہے اس کا تعلق ماس سے کیا ہے اس بارے میں وضاحت کی، وہ ہم آگے پڑھیں گے بھی اس بارے میں کہ انرشیا کا کیا تعلق ہے اس کے ماس کے ساتھ۔ انرشیا کسی جسم کی وہ خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ریسٹ پوزیشن یا یونیفارم موشن میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ دوبارہ میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا کہ انرشیا جو ہے وہ کسی جسم کی وہ خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ریسٹ پوزیشن یا یونیفارم موشن میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں ایک تجربہ کر لیتے ہیں، یعنی ایک تجربے سے اس مدد لے لیتے ہیں کہ ایک خالی گلاس کو کارڈ بورڈ کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیں۔ یہ اوپر دکھایا ہوا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں کارڈ بورڈ کے اوپر ایک سکہ رکھیں جیسا کہ شکل 3.5 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ والی جو شکل ہے یہ والی اس میں دکھایا گیا ہے یہ۔ اب اپنی انگلی کے جھٹکے سے کارڈ بورڈ کو افقی سمت میں ٹھوکر لگائیں۔ کیا سکہ کارڈ بورڈ کے ساتھ حرکت کرتا ہے؟ سکہ انرشیا کی وجہ سے کارڈ بورڈ کے ساتھ حرکت نہیں کرتا، سکہ کیا ہوگا گلاس کے اندر گر جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ جب کارڈ بورڈ گلاس سے دور جا گرتا ہے تو سکہ کہاں جاتا ہے؟ وہ گلاس کے اندر چلا جاتا ہے۔ انرشیا کی ایک اور مثال زیر غور لائیں، یعنی دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دکھائی گئی ہے کہ کاغذ کی ایک پٹی یعنی سٹرپ جسے کہتے ہیں کا کاٹیں اور اسے میز پر رکھ کر اس کے ایک سرے پر چند سکے اور دوسرے کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے۔ سرے پر چند سکے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں، یعنی سکے لے لینے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دینا، ایسے ان کا سٹیک بنا دینا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ کیا آپ سکوں کو گرائے بغیر کاغذ کی پٹی کو سکوں کے نیچے سے کھینچ سکتے ہیں؟ بالکل کھینچ سکتے ہیں، اگر جھٹکے سے اس کو کھینچا جائے گا تو وہ سکے ویسے کے ویسے رہیں گے۔ کاغذ کی پٹی تیزی سے کھینچنے کے دوران ایک دوسرے پر رکھے ہوئے سکے کیوں نہیں گرتے؟ یقیناً اپنے انرشیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہے مومنٹم۔ بندوق کی گولی میں انرشیا کی مقدار بہت کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا ماس بہت کم ہوتا ہے، پھر اس کا اثر بندوق سے فائر کرنے پر کیوں بڑھ جاتا ہے؟ دوسری طرف کسی سامان سے لدے ہوئے ٹرک سے ٹکرانے والا جسم بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، خواہ ٹرک کی سپیڈ انتہائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس قسم کی صورتحال کی وضاحت کے لیے ہم ایک نئی اصطلاح متعارف کراتے ہیں جسے مومنٹم کہتے ہیں۔ کسی جسم میں اس کے ماس اور ویلاسٹی کی وجہ سے موشن کی مقدار مومنٹم کہلاتی ہے۔ یعنی مومنٹم کی تعریف ہمیں کیا دی گئی ہے یہاں پہ کہ ماس اور جو ویلاسٹی ہوتی ہے ان کا حاصل ضرب جو ہے وہ مومنٹم کہلاتا ہے۔ کسی جسم کا مومنٹم اس کو پی سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے ماس اور ویلاسٹی کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔ پس پی برابر ہوتا ہے ایم وی کے۔ اب ایم جو ہے یہ ماس ہوتا ہے کلو گرام، اس کا یونٹ ہوتا ہے کلو گرام، اور ویلاسٹی اس کا ہم نے
پہلے والے یونٹ میں پہلے باب میں پڑھا تھا ویلاسٹی کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر فی سیکنڈ. تو کلو گرام میٹر فی سیکنڈ جو ہے اس کا کیا آ جائے گا, یونٹ آ جائے گا. یہاں بتایا کہ مومنٹم ایک ویکٹر مقدار ہے, اس کی سمت وہی ہوتی ہے جس میں جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے. سسٹم انٹرنیشنل میں مومنٹم کا یونٹ کلو گرام میٹر فی سیکنڈ ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ میس کا یونٹ کلو گرام, ویلاسٹی کا میٹر فی سیکنڈ. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مجھے امید ہے یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو نیچے کمنٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. میں اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. شکریہ.